اسمعوا ماذا فعل الوهابية. سنو کیا کیا وہابیوں نے. احدثوا امورا كثيرة جديدة ولم يقولوا عنها انها بدعة. انہوں نے خود بہت سے نئے نئے کام رائج کر دیے جو نہ سرکار اور صحابہ کے زمانے میں تھے، تو اس کو وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی گمراہی ہے. انشأوا واخترعوا اذاعة القرآن الكريم. اب انہوں نے بنا لیا کہ وہ قرآن مجید کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے سناتے ہیں. انشأوا وابتدعوا اذاعة السنة الشريفة. چینل بنا لیا کہ جس پر ہر وقت وہ آقا کی حدیثیں سناتے ہیں. اذنوا بمكابر الصوت. اور اب اذان جو کہی جاتی ہے وہ لاؤڈ اسپیکروں پر کہی جاتی ہے. ولم تكن زمن النبي. آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا. جمعوا القرآن في مصحف واحد. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کافی زمانے کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا گیا. وضعوا النقط على الكلمات القرآنية. قرآن مجید کے یہ حروف بغیر نقطوں کے تھے، ان پر نقطے بعد میں لگائے گئے. شکلوا القرآن. قرآن مجید پہ زبر زیر لگائی گئی. رقموا الآیات. آیات کے نمبر لگائے گئے. وضعوا الأجزاء. قرآن کو جزوں میں تقسیم کیا گیا. والأحزاب. اور ان کو قرآن کو 7 حزب میں تقسیم کیا. كل ذلك لم يفعله النبي. ان میں سے کوئی بھی کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا ہے. ولم يقولوا عنه انه بدعة. اور کوئی بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ یہ بدعت ہے. اما المولد فاذا احتفلنا فيه فانه بدعة. اور جب ہم آئے میلاد منانے کے لیے تو کہا کہ یہ بدعت ہے. یا کذابین. او جھوٹوں. انتم المبتدعون. تم لوگ اصل میں بدعتی ہو. سیاراتکم بدعہ. ابھی تم کو بتاتا ہوں کہ بدعت کیا ہوتی ہے. طائراتکم بدعہ. تمہارے طیارے بدعت نہیں. اضویتکم بدعہ. تمہاری مسجدوں میں لگی لائٹیں بدعت نہیں. مآذنکم بدعہ. تمہارے یہ اونچے اونچے مینارے بدعت نہیں. ثم تقولون ان المولد اور اب بدعہ. صرف میلاد شریف پر آتے ہو کہ بدعت ہے. نشركم لأفكار الضلالة بين أهل السنة أكبر بدعة. اور جو تم اپنے غلیظ عقیدے اہل سنت و جماعت کو بیان کرنے کے لیے آلات استعمال کرتے ہو، یہ سب سے بڑی بدعت ہے. أنتم تكذبون. تم سب جھوٹے ہو على المسلمين مسلمانوں پر، وتضللونهم. اور تم گمراہ کرتے ہو بأفكاركم المنحرفة. تمہارے وہ تحریف اور کھڑے ہوئے اپنے نظریے سے سنیوں کو گمراہ کرتے ہو. وسنرد عليكم أعظم الرد. اور اب میں تم کو اس کا رد بتاتا ہوں، ایک مضبوط رد. السؤال هل كان زمن النبي صحابي عملوا شيئا لم يعمله النبي؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو آقا علیہ السلام نے نہ کیا تھا نہ فرمایا تھا؟ هذا صحابي يصلي خلف سيد الكائنات. صحابی آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ركع النبي اللهم صل عليه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا. ثم رفع رأسه. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر انور کو اٹھایا. وقال سمع الله لمن حمده. اور آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. فقال صحابی. تو صحابی نے اب کہا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تو صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. هل سمع هذه الصيغة من النبي؟ کیا انہوں نے یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے تھے؟ لم يسمع. نہیں. اخترعها ابتدعها من نفسه. انہوں نے اس کام کو رائج کیا، یہ نیا کام انہوں نے شروع کیا اپنی طرف سے.
لما انتهت الصلاة جب نماز آقا علیہ السلام نے مکمل فرما لی قال السيد الأعظم اللهم صل عليه تو اس وقت میں سید الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بھی درود شریف پڑھ لیں. قال من المتكلم فرمایا یہ دوران نماز بات کس نے کی تھی؟ مين اللي حكى هالعبارة؟ کس نے یہ عبارت ربنا ولک الحمد کی پڑھی تھی؟ قال أنا. صحابی نے کہا جی میں نے. قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها كلا يريد أن يكتبها عنده. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم نے جو یہ نیا کام کیا 30 فرشتے تجھے گھیرے ہوئے تھے اور تیری نیکیوں کو لکھ رہے تھے. على قول الوهابية مبتدع. یہ ہے وہابیوں کا من گھڑت کہنا، بدعت کر دی، آثم گناہگار ہے. قال الوهابية النبي أقرها. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اقرار کیا کہ نہیں؟ النبي أقرها. سرکار علیہ السلام نے اعتراف کیا. فقالوا لهم هل أقرها قبل أن تكتبها الملائكة أم بعد ما كتبتها الملائكة؟ تو یہ بتائیں کہ جو فرشتوں نے نیکیاں لکھی وہ حضور کی بشارت سے پہلے لکھ لی تھی کہ بعد میں؟ ما فهم. نہیں سمجھے؟ فرشتے نیکیاں پہلے لکھ چکے تھے، اس نیکی کا ذکر حضور نے بعد میں کیا. هذا الصحابي إذا مات على رأي الوهابية آثم وعاصم. اب اگر وہابیوں کی رائے لے لی جائے کہ ہر نیا کام گمراہی ہے تو جیسے ہی صحابی نے یہ پڑھا تھا اور اسی وقت میں ان کا اگر وصال ہو جاتا تو یہ وہابی تو کہتے کہ وہ بھی گناہگار ہو کر دنیا سے گئے معاذ اللہ. لأنه اخترع شيئا جديدا. اس لیے کہ اس صحابی نے ایک نیا کام شروع کیا تھا. لكن الملائكة كذبتهم. اب اگر یہ بات ان کے نظریے کے مطابق مان لی جائے تو پھر تو جھوٹ کی تہمت فرشتوں پہ جائے گی کیونکہ انہوں نے نیکیاں لکھ دی تھیں. كتبوا له وهي أمر جديد. اور وہ نیکیاں لکھ چکے تھے حالانکہ یہ نیا کام تھا. مثال آخر ایک اور مثال دیتا ہوں لتعلموا أن الوهابية قوم ضلال. تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ایک اور مثال سے کہ یہ جو وہابی قوم ہے یہ خود سب سے بڑی گمراہ کن ہے. لا يفهمون النصوص الشرعية على حقيقتها. یہ قرآن و حدیث کی جو اصل نصوص ہے سمجھ و ومجھ ہے نہیں، ان کو ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں. سيدنا بلال قولوا رضي الله عنه. سیدنا بلال آپ لوگ سب ان کے لیے کہیں رضی اللہ عنہ. قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا سمعت صوتا عليك في الجنة بين يدي. فرمایا کہ میں نے اے بلال جنت میں تمہارے نالین کی آواز اپنے آگے سنی تھی عندما عرج إلى السماء معراج شریف کی رات ودخل الجنة. جب ہم جنت میں داخل ہوئے تھے فبما سبقتني يا بلال. تو وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ آواز نالین کی ہمارے آگے آ رہی تھی؟ شو الشغلة اللي عملتها؟ کیا کرتے ہو بلال ہمیں بھی تو بتاؤ نا. قال يا رسول الله انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما أحدثت تطهرت توضأت میں جب وضو کرتا ہوں وما توضأت إلا وصليت بذلك الوضوء ما شاء الله. اور ہر وضو کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے اتنی رکعتیں. من أين أتى سيدنا بلال بهذا التصرف؟ یہ کہاں سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنا عمل لے کر آئے تھے؟ هل سمعه من النبي؟ کیا انہوں نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا تھا؟ هل فعله النبي؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا؟ لا. نہیں. قال الوهابية لكن النبي أقرها. وہابیہ تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن سرکار تو ان کو تمغے عطا کر رہے تھے. قالوا لهم سمع خشخشة عليه.
میں نے سنا تمہاری نالین کی آواز. قبل الإقرار أم بعده؟ یہ بتائیں کہ آقا نے جو بلال حبشی کو مقام دیا وہ بیان کرنے کے بعد دیا یا بیان سے پہلے یہ مقام ان کو مل چکا تھا؟ بعده. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو بعد میں یہ ارشاد فرمایا. إذا اخترعها من نفسه. تو پتہ یہ چلا کہ بلال حبشی نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا تھا. ابتدعها من نفسه. انہوں نے یہ نیا کام اپنی مرضی سے شروع کیا تھا. لماذا أيها الوهابية تو کیا بات ہے او وہابیوں؟ تقولون لا تجتمعوا على المولد؟ کیوں تم کہتے ہو کہ میلاد شریف کے اجتماعات نہیں ہونے چاہیے؟ أنت باسم البدعة تبعد المسلمين عن سيدنا محمد. تم اور سب سے بڑے بدعتی کہ تم اپنے نبی کی محبت میں جمع ہونے والوں کو منتشر کرتے ہو عن ذكر حياته ومجاهداته. تاکہ لوگ آقا کی سیرت طیبہ سے آشنا نہ ہو سکیں.